دیکھیں جی، آج کی جو پریس کانفرنس ہے، جو میجر پریس کانفرنسز آنی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ آنی ہے میری طرف سے، کیونکہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے جب ہمیں پاکستان کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور میں ایک بڑے نیوٹرل پلیٹ فارم سے جو باتیں کروں گا وہ بڑے دل سے اور ہمیشہ اپ فرنٹ ہو کے، بلنٹ ہو کے بات کروں گا. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمارا جو یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو کون سی چیز ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، وہ ہے پاکستان. اور جب پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کی بات آ جائے تو ہمیں گریز کرنا چاہیے اپنی پولیٹیکل افیلیشن، اپنی لائکس، اپنی ڈس لائک، اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے. جیسے ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دنیا کی ہر چیز سائڈ پہ کر کے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری میں لگ جاتے ہیں، والدین کی یا گھر والوں کی. اسی طرح ہمارے گھر میں کوئی غیرت کا مسئلہ آ جائے تو ہم اپنے مرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ملک بھی ہماری ماں ہے، ہم اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن کیا آج پاکستان اس پوائنٹ پر ہے کہ ہم آپس میں دونوں سائڈز لڑ رہی ہیں اور اپنے ہی بندوں کو نقصان اور تکلیف پہنچا رہی ہے؟ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کا اگر سر سے خون بہتا ہے یا ہاتھ سے خون بہتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے بچے ہیں. اگر پولیس والوں کے ساتھ یہ اقدام ہو رہا ہے ریزسٹنس کے طور پہ، وہ بھی ہمارے بچے ہیں. اگر فوجیوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو ہماری فوج ہے. ہم ایک ناراضگی، غصے کے اندر یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا نیریٹو ہے، جو ہمارا دشمن ملک ہے، مخالف ملک ہے انڈیا، وہ اس کی بھرپور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور پاکستان کی ایک بھیانک پکچر دکھا رہا ہے. جبکہ ان کو یہ نہیں پتا، انڈین گورنمنٹ کو، میں سویلنس کی بات نہیں کروں گا، انڈین گورنمنٹ کو یا ان کی جو ایجنسیز ہیں، کہ ہم جتنے بھی آپس میں اختلاف کر لیں، جب ہمارے دشمن ملک کی بات آئے گی تو ہم پاکستانی سارے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنی ماں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جو کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے لیے اپنی جانوں کی شہادتیں ہم نے پہلے بھی دی ہیں، آگے بھی دیں گے اور دیتے رہیں گے، اور اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دیں گے. یہاں تک تو یہ ایک پیرامیٹر ہے جس سے ایک دشمن ملک ہمارا ایڈوانٹیج لے رہا ہے، اور اس کا ایجنڈا کافی حد تک اس کو اپنی ایجنسیز کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی اختلافات کی نفرت میں وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا مشن اور ان کا خواب ہمیشہ سے رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے وہ اپنے خواب کی تعبیر نہیں لے سکیں گے. اب آ جائیں جی مین مدعے کے اوپر کہ دیکھیں جی، مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل رات جب پکڑ دکڑ پورے پاکستان میں ہو رہی تھی تو ہم سب عمران خان کے چاہنے والے ہیں. عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ ہم نے کام کیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سمجھا ہے. تو کل رات جب پکڑ دکڑ ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کے 11 ممبرز، بہت پرومیننٹ شکلیں جو ان میں 11 کی 11، ان میں سے 2 کے ساتھ میرے اختلافات بھی تھے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی، وہ میرے گھر میں ہی رات رکے. اور میرے گھر میں انہوں نے سیف گارڈ سمجھا اپنا اور مجھ پہ بھروسہ کیا، اور میں ان کے بھروسے پہ پورا اترا. کیونکہ بات تھی پاکستان کی، بات تھی مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنائیت کی. ہم جدھر لڑائی لڑ رہے ہیں اور جس آپس میں جو دو طرفہ لڑائی چل رہی ہے، اگر نیوٹرل پلیٹ فارم سے میں آپ سے بات کروں گا تو میری گزارش اپنے تمام ورکر سے یہ ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. پہلے پاکستان ہے تو عمران خان صاحب ہیں، پاکستان ہے تو جمہوریت ہے، پاکستان ہے تو جوڈیشری ہے، پاکستان ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اگر پاکستانی نہ ہو تو میں، آپ، میڈیا کی ٹیم، ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتے؟ تو ہمارا پہلا مدعا جو ہے فاؤنڈیشنز پاکستان ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب اپنی پریس کانفرنسز میں جو باتیں میں نے کی، وہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے، عمران صاحب کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے کی، اور وہ ایک ایک بات پوری طرح صحیح ہوتی چلی گئی. میں ابھی اس مدعے پہ نہیں آنا چاہتا کہ وہ اگلی پریس کانفرنسز میں وہ 2 اہم شخصیات جس نے اس ملک کو یہاں تک، اس ڈگر تک پہنچایا ہے، جس نے جمہوریت کو نقصان دیا، جس نے پاکستان کو نقصان دیا، جس نے جوڈیشری کو نقصان دیا، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان دیا ہے، وہ کپڑے جھاڑ کے نہیں بیٹھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم رکھے مجھ پر. اور ارشد شریف شہید
عمران خان صاحب کی فائرنگ سمیت جو بے گناہ لوگ آج تک مارے گئے ہیں اس تکدوڑ کے اندر، اور ان سب کا حساب کٹہرے میں کوئی لے نہ لے، اللہ کی ذات انشاءاللہ مجھ سے وہ کام کروائے گی۔ میری گزارش ہے اپنے تمام پاکستانیوں سے، اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کہ آپ کی جان اتنی عزیز ہے جتنی مجھے اپنے کسی گھر والے کی ہوگی، اور بہت نقصان پہلے ہو چکا ہے۔ جو لوگ مارے جا چکے ہیں ان کی ابھی تک ہم ان کے گھر والوں کو کوئی بھی چیز نہیں دے سکے، ان کا ریپلیسمنٹ۔ اور میری گزارش ہے اپنے بزرگوں سے، اپنی ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، والدین سے۔ دیکھیں میری ماں تو نہیں رہی اس دنیا میں، اور میری ماں سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اپنے غم و غصے کے اندر لوگوں نے بڑی سوشل میڈیا پہ چیزیں کی، لیکن بات پھر وہی تھی کہ میری والدہ سے بھی امپورٹنٹ میری مین ماں ہے جو میرا ملک ہے۔ اسی ملک میں میری ماں پیدا ہوئی، میرا والد پیدا ہوا۔ تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ دیکھیں ہم دشمن کا کام نہ کریں۔ ہم عمران خان صاحب سے اگر پیار کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے کال پہ لبیک کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو ہم عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، پالیٹکس کے لیے، اس ملک کے لیے مینلی وہ کام نہ کریں جس سے عمران خان صاحب مزید پریشانیاں، مزید الجھنوں میں پہنچ جائیں اور مزید پاکستان کو نقصان ہو۔ ہمیں مدینہ کی ریاست پروف کرنی ہے۔ پروٹیسٹ ہمارا آئینی حق ہے، جس نے بھی پروٹیسٹ کرنا ہے پاکستان میں، جس کے بھی خلاف کرنا ہے، لیکن خدا را اپنی زندگیوں کا خیال رکھیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں کھونا چاہتے، ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں، ہم ان کو نہیں کھونا چاہتے، ہم اپنے والدین کو نہیں کھونا چاہتے۔ خدا را احساس کریں، رسپانسبلٹی لیں۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب عمران خان صاحب کے لیے کے ٹائم پہ، جب میں عمران خان صاحب کے 3-4 قریبی لوگوں میں سے تھا اور عمران خان صاحب کی محبت میں ہی ان کی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود بھی میں نے، جب پاپولر ویو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، تب بھی میں نے اپنی انٹرسٹ یا اپنی کامیابی کے لیے قربانی دی اور ایک بات آگے ایکسپوز کی۔ اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بھی بنا دیا اور عمران خان صاحب اور بہت دیگر لوگ ایک سازش کا حصے سے اپنی جانوں سے نہ گوا بیٹھے اپنی جانیں، تو میرے حساب سے میں نے بہت اچھا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، حبیب کے صدقے دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی نیت رائگا جاتی ہے۔ میں نے تو ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ کل رات جو 11 بندوں کو ساتھ میں نے اپنے گھر میں رکھا، میرا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے، اگر میرے دل میں کوئی وینم ہوتا یا میرے دل میں کوئی پاکستان کے لیے کوئی چیز خلاف ہوتی یا مجھے اپنا سکور سیٹل کرنا ہوتا، میں پکڑوا دیتا۔ میں نے شاید صحیح کام کیا، میں نے غلط کام کیا، لیکن میں نے پاکستان کے لیے جو بہتر سمجھا اس ٹائم پہ، میں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے۔ اس میں سے 2 بندے 11 میں سے وہ تھے جن سے میری پوری پارٹی کے اندر مخالفت رہی۔ مخالفت کے بعد بھی میں نے مخالفت پیچھے رکھی، اور آج جب صبح وہ اپنی اپنی جگہوں پہ ڈسبرس ہوئے اور خیریت سے اپنی اپنی جگہوں تک پہنچ گئے، تو میں نے ایک ذمہ داری اپنی پوری کی۔ میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ پلیز کل جو کام ہوا سوشل میڈیا پہ، جو میں باتیں سن رہا ہوں واٹس ایپ گروپس میں کہ عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کوئی ذاتی کی ہے یا کوئی ہاتھ اٹھایا ہے یا ان کی صحت کو کوئی خرابی ہے، یہ پروپیگنڈا انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، جذبات کو ابھارنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دنگے فساد کی نظر ہو جائیں اور اپنے ہی گھر کو اپنے ہی ہاتھ سے آگ لگا دیں۔ پھر میں نے ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر دیکھا کہ جی کسی نے کہا کہ ہم نے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ میں کسی پارٹی کے کسی ورکر کی بات نہیں کروں گا، میں جنرلائز بات کروں گا۔ اور ہم نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں یہ کیا اور سب کی ناکوں سے لکیریں کھنچوا دی۔ نہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی اس جگہ کے کور کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی بردباری کا کام کیا۔ اگر وہ اپنے ہی بچوں کے خلاف کوئی آرڈر دیتے تو قوم انہیں معاف نہیں کرتی۔ انہوں نے ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کے غم و غصے کو نکالنے دیا اور اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں بردبار ہونا پڑتا ہے۔ آرڈر پہ گولی چلانا، ڈنڈے چلانا بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن آرڈر کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ریٹریو کرنا اور ایک بڑے کلیش
کو اور ایک بڑے متنازع کو، ایک بڑی تباہی کو روکنا عقل مندی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اگر کسی بڑی تباہی سے روکنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہوں تو یہ میری کمزوری نہیں ہے، میری طاقت ہے۔ بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے رکھا ہے کہ جو 65 سال کی ہسٹری میں نہیں ہوا، وہ جو خاص ہیں ان خاص کا تو میں قبر تک پیچھا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے اپنی قوم سے، اور اس میں بھی میری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا میں مظاہرہ کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میرے ملک کے لوگوں کو، میرے ملک کے بچوں کو، میرے ملک کے پولیس والوں کو آمنے سامنے لڑوا کے لوگ ہاتھ جھاڑ کے ارشد شریف کے قتل کو بیک برنر میں رکھ کے عمران خان صاحب پہ گولیاں چلوا کے اور یہ کیوٹک پوزیشن اور کیوس کریٹ کر کے پاکستان سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، تو ان کی گردن اتنی دور ہے جتنی میری ہاتھ سے میری اپنی گردن ہے، اور وہ آنے والے وقتوں میں آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ بائی اینڈ لارج تو سب کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ اس میں ایک تسلسل ہے ان ساری چیزوں کا کہ قوم جانے گی اور پہچانے گی۔ میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ دیکھیں، اپنی پروٹیسٹ کو، اپنے احتجاج کو آئینی طور پہ پرامن رکھیں۔ آپ کی جان، آپ کا مال ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کسی کا بچے کا سر پھٹے گا، اس کے ماں باپ جس کرب سے گزریں گے وہ ہم نہیں احساس کر سکتے، جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم احساس کر سکتے ہیں۔ میری والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی، اس کی افسوس لوگوں کو ضرور ہوگا، لیکن اس تکلیف سے کوئی نہیں گزرا ہوگا جس تکلیف سے آج میں گزر رہا ہوں یا گزرا ہوں۔ اور میں یہ یاد کرتا رہا ہمیشہ کہ ماں اور باپ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز انسان کو دی ہے جو آپ کو بہت سارے غصے، غم و غصے کو قابو کر لیتی ہے، پیار سے لپٹا لیتی ہے۔ ملک بھی ہماری ماں ہے۔ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ پرامن طور پہ اپنا پروٹیسٹ کریں، آئینی اور قانونی طور پہ ان کا حق ہے۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو پروپیگنڈا کیمپین، وائس نوٹ چل رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہوگا انشاءاللہ ان کے ساتھ۔ اور عمران خان صاحب کوئی بیرون ملک کے آدمی نہیں ہے، ہمارے ملک کے ایک لیڈر ہے، ایک اسٹیچر کے لیڈر ہے، اور ان کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسری پارٹی کے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میں ابھی بائی اینڈ لارج کسی پالیٹکس کا حصہ نہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، نہ بننا چاہتا ہوں، نہ بولنا چاہتا ہوں، لیکن جو بات ہے مینلی وہ آج کا جو فوکس ہے وہ یہ کہ اگر پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے میری کوئی اوقات تو نہیں ہے، لیکن جو جتنی بھی میری اللہ تعالیٰ نے ساکھ دی ہوئی ہے اس کے لیے مجھے جوڈیشری کے پاس جانا پڑے، مجھے ناپسند ہوتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان کے جانا پڑے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، مجھے سی ایمز کے پاس جانا پڑے، مجھے اپنے بھائی وکلاء کے پاس جانا پڑے، مجھے کہیں بھی جانا پڑے گا، میں اپنی کوشش A to Z پوری کروں گا، اپنی ذمہ داری کروں گا۔ وہ انگریزی میں کہا ہے ڈو دا بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ۔ جو میں کر سکتا ہوں، جتنی بھی میری ساخت ہے، جتنی بھی میری طاقت ہے، جتنی بھی میری سوچ ہے، جتنی بھی میری پہنچ ہے، چاہے وہ اس دروازے کے باہر تک کیوں نہ ہو، میں وہ ساری ایگزاسٹ کروں گا اور اللہ کے آگے اس کو چھوڑ دوں گا کہ اس کے بعد اللہ میاں اس میں طاقت دے دے، اس میں رہنمائی دے دے اور اپنا رحم کر دے ہمارے ملک کے اندر۔ جو آگ اور نقصانات املاک کو ہو رہا ہے، جو چیزیں جلائی جا رہی ہیں وہ کسی پرائے ملک کی نہیں ہے، ویسی ہمیں بڑی قلت اور کمی ہے چیزوں کی، اس پہ نقصان پہنچا کر آپ اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ اگر یہاں میں صوفے کو توڑ دوں یا اس مائک کو توڑ دوں تو وہ اگلے دن دوسرا مائک لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ اس مائک میں کوئی ایسی جان ہے کہ جس کے توڑنے سے کوئی چیز کا فیصلہ بدل جائے گا یا کوئی چیز کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ لیکن ہم اپنے جذبات، کیونکہ ہم جذباتی قوم ہیں اور پاکستانی ہیں بھی جذباتی لوگ، اور جذبات رکھنے والے لوگ بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں، اور اسی جذبات کے تحت ہم نے بڑی بڑی جنگیں ٹینکوں کے نیچے سینے پہ بم باندھ کے جیتی ہیں، اور ایک ایک جہاز ہمارے فائٹر پلینز نے اور ہماری ایئر فورس نے 10 جہاز انڈیا کے گرائے ہیں اور جنگوں میں جیت لی ہے۔ وہ ایسے نہیں لی، وہ جذبات کی وجہ سے لی ہے، کیونکہ ہمارے جذبات کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جس کو جذباتی بناتا ہے اور جذباتی نہ ہونا ایک جانور کی صفت دکھاتا ہے۔ تو میری آپ سے آخر میں ایک گزارش ہے سوال جواب سے پہلے کہ جتنے میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں اس میں دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ
ان کی لیڈرشپ، ان کی سوچ میں جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں وہ آج آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں آ رہے، وہ کسی مشکل وقت میں نظر نہیں آ رہے، وہ عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کو ہٹا کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی بیرون ملک ایجنسیز سے رابطے ہیں، میں نے یہ بھی بتایا، میں نے ایجنسیز کو آپ لوگوں کے تھرو مخاطب کیا، میڈیا کے تھرو، اور آج بھی آپ اگر ان کی پریس کانفرنسز یا بند کمروں میں کلپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم لیڈ کریں گے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ میں آپ کو ایک بات، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میں کلمہ پڑھ کے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو، اپنی پی ٹی آئی کے جینوئن ورکرز کو جو عمران خان کو چاہتے ہیں، عمران خان کو ہٹانا کا سوچ بھی نہیں سکتے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے آپ کے آگے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ لوگ کل کی تاریخ میں فرمائشی پروگرام کے تحت اندر گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو دکھانے کے لیے گئے ہیں اور بلا کے بولا گیا کہ ہمیں پولیس والوں کو ہمیں اٹھا دیا جائے، ہمیں کہیں رکھ دیا جائے۔ آنے والے دنوں میں ان کے نام بھی ایکسپوز کر دوں گا آپ کو۔ تو اگر ایک اتنی بڑی جال سازی گیم اندر بھی چل رہی ہے، باہر بھی چل رہی ہے، اس سے باہر بھی چل رہی ہے، اپوزیشن میں بھی چل رہی ہے، اور اکنامکل حالات بھی کرائسس کے ہیں، دوسرے ملک بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، دوسرے ملک بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں، اس کے اندر اگر آپ اپنے گھر کے بھیدی بن جائیں، اگر آج آپ اپنے گھر کے بھیدی بن جائیں تو آپ اپنے گھر کے اندر آگ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو چیزیں پتہ ہیں وہ اس گھر کی کسی اور کو نہیں پتا ہوں گی۔ میرے گھر کے بارے میں، گھر کی انٹری پوائنٹ، ایگزٹ پوائنٹ، کون کدھر کھڑا ہوتا ہے، کون کدھر سے ہوتا ہے، وہ میں بتا سکتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کے بھی ارد گرد لوگ خدا را نہ خود سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اور جب عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا تو وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ کیسے لوگ سب دم دبا کے بھاگے تھے وہاں سے۔ اگر لیڈر کی جان کو خطرہ ہوا اور اس پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس پہ حملہ ہوا تو اس حملے کے ٹائم پہ سب اپنی چیزیں جھاڑ کے بھاگے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے کیمراز نے دکھایا ہے، اور آج کے وقت بھی میں نے کلمہ پڑھ کے کہا ہے کہ لوگ اپنی گرفتاریاں خود کروا رہے ہیں۔ کچھ جو پرومیننٹ فیسز ہیں، جو گیم کھیل رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کو اس ڈگر تک لے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب تو وہ انسان تھے جو اپنے اداروں، اپنی عدلیہ، اپنی اسٹیبلشمنٹ اور سب کو دو جسم اور ایک جان لے کے چلے ہیں۔ تو ایسا کیا ہو گیا بیچ میں؟ کس نے کیا کھیل کھیلا ہے؟ کون کیا کر رہا ہے؟ کس کی تباہی میں کیا ہاتھ ہے؟ کس کے کیا مقاصد ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں عمران خان صاحب کے 3-4 قریبی ساتھیوں میں سے تھا اور آج بھی ہوں، اس طریقے سے ہوں کہ میں وہ کام جو پارٹی میں بیٹھ کے کر رہا تھا وہ پارٹی کے باہر بیٹھ کے کر رہا ہوں، اور جو عمران خان صاحب کے قریب رہا وہ ایک ٹائم پہ اس کو نکلنا پارٹی سے اس لیے پڑا کہ وہ جو منافقوں کی ٹیم ہے، جو سانپ اور کیڑے ہیں، وہ آج بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے امپورٹنٹ وہ لوگ ہیں جو دو خاص ہیں، جو اس ملک کی تباہی کا مین کارن ہے، مین ریزن ہے، مین جن کی رسپانسبلٹی ہے، جنہوں نے عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ملائن کرنے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ کو سٹیپ کیا، چھرا جو پاس کے اندر، ٹھیک ہے، جمہوریت کو کیا، پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ان کے ساتھ بھی گیم کی، ادھر بھی گیم کی، یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا نام نہ لینا، اپنا نام لینا، اور آج کے دن بھی کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ سب چیزیں پچھلے جو 4-5 دن میں ہوئی ہیں، اس کی اگر سیریل جب میں کھولوں گا تو پاکستانی قوم دیواریں، گاڑیاں، اپنے پولیس والے اور اپنے آپس میں لڑنے کے بجائے ان لوگوں کا گریبان پکڑے گی اور ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں پڑے گی۔ میں آپ کو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عزیز گارنٹی دے رہا ہوں اس چیز کی۔ تو میں اپنے نوجوان، اپنے لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ سوچیں، دل کو مضبوط کریں۔ اگر عمران خان صاحب کے اوپر غلط کیس ہے تو اس ملک میں انصاف ہوا ہے، ہوگا۔ میرے ساتھ بھی کچھ جگہوں میں ناانصافی ہوئی، بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ مانتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا کے سب کچھ ہوا، اور سپریم کورٹ کے اندر جیسے بندیال صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، جیسے فائز عیسیٰ صاحب ہیں، سو مچ سو کے نقوی صاحب ہیں۔ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا اس میں آپ کو حلفیہ قرآن پہ آتا کہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سائن ضرور تھے لیکن عمران خان صاحب اس کے اندر نہیں انوالوڈ تھے۔ جو ان کے ساتھ ذاتی ظلم، بربریت، ہیوملیٹ کیا گیا، بدنام کیا گیا، ذاتی کی گئی، وہ کروانے والے کچھ اور تھے، کرنے والے کچھ اور تھے، پیش ہونے والے کوٹوں میں کچھ اور تھے۔ وہ سب میں انشاءاللہ قوم کو بتاؤں گا، جلدی بتاؤں گا،
اور جب میں بتاؤں گا تو یہی جو لوگ آج ادھر ایگریویٹ ہو گئے غصے میں، وہ پھر ان کچھ لوگوں کو اس ملک سے صفایا کریں گے، ان کا انصاف ہوگا۔ میری بارہ گزارش ہے کہ پلیز ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، سوچ سمجھ کے کریں، عمران خان صاحب کی مدینہ کی ریاست کے کال کو یاد رکھیں، عمران خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یہ کام کر کے جو آپ کو لوگ انسٹیگیٹ کریں گے، وقت نکلو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، مار، کس کو مار رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو مار رہے ہیں۔ وہ کس کو مار رہے ہیں؟ پولیس والے اپنے بھائی کو مار رہے ہیں۔ گلے لگائیں، آگے بڑھیں، اگر کوئی ڈنڈا اٹھاتا ہے اس کو کہیں ڈنڈا نیچے رکھو، گلے مل لو، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہمیں بڑا پن دکھانا پڑے گا۔ کوئی غلطی کر رہا ہوگا اس کے لیے آگے 2 قدم آگے بڑھ کے ہاتھ کھولنے پڑیں گے گلے لگانے کے لیے۔ اگر ہم پیٹی چیزوں میں ہو گئے کہ یہاں مجھے کسی آدمی نے کوئی بات کہہ دی تو میں گریبان کا پکڑ لوں، وہ میرا گریبان پکڑ لے، اگر کوئی ذاتی کر رہا ہے، میں ذاتی کر رہا ہوں، مجھے گلے لگا لیں، آپ ذاتی کریں گے میں گلے لگاؤں گا، یہ ذمہ داری ہے، یہ سیاست ہے۔ عمران خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں۔ آپ لوگ عمران خان صاحب کو کمزوری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک اور کہانی چل رہی ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے پی ٹی آئی کو۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے ریزنز ہم کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ میں پھر ہیڈز اپ دے رہا ہوں، عام کر رہا ہوں اپنی پی ٹی آئی کے ورکرز کو، جو بہت مخلص ہیں۔ پارٹی کے اندر اتنے مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے تباہی کی ہوئی ہے، کسی کو آگے آنے نہیں دیتے۔ بائیں لاج اس پارٹی کے اندر مخلص ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ینگسٹرز ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ جس کا اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ خدا را عمران خان صاحب کو اس ڈگر پہ نہ لے کے چلے جائیں کہ عمران خان کا ریپلیسمنٹ میں فائدہ پارٹی کے وہ سانپ اور کیڑے لے لیں، کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا لے، اور ہم ایک اچھی پارٹی بن کے ایک مدینہ کی ریاست کو چلنے والے لوگ، سوچنے والے لوگ، بنانے والے لوگ، آگے بڑھنے والے لوگ پیچھے دھکیل دیا جائے اور ایک فاسسٹ اور ایک بین آرگنائزیشن بن جائے۔ ایسا نہ کریں آپ لوگ۔ میری آپ لوگوں کی گزارش ہے، کل رات جو تماشا پورے دن ہم دیکھتے رہے، ہم اپنے ہیں، مجھے سر پھاڑنے سے یا میرا سر پھاڑنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ، اور میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں، میری پھر کوئی جستجو یا کوئی پوزیشن تو ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ریلیونٹ کوئی پوزیشن پہ ہوں یا کوئی چیف جسٹس کی پوزیشن پہ ہوں یا کسی اور کی کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن جہاں تک میرا بس چلے گا میں وہاں تک جاؤں گا، گزارش بھی کروں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا، گلے بھی لگاؤں گا، جو کر سکتا ہوں، جس جگہ پہ کر سکتا ہوں، پاکستان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، عمران خان کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پولیس کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، جوڈیشری کے لیے میں اپنا جو بس بنے گا میں کروں گا۔ پلیز 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 اپنے ماں باپ کا احساس کریں۔ کچھ لوگوں میں آپ خود کمانے والے ہیں، پورا گھر چلانے والا اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، نہ کریں۔ کچھ کے نئی شادیاں ہیں، کچھ کے بچے ہیں، کچھ کے بچے نئے نیو بورنز ہیں، کچھ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ پلیز احتجاج کریں جمہوری قانونی طریقے سے، اور اس کا امپیکٹ ہوگا۔ لیکن ابھی جو آپ کر رہے ہیں اور آپ سے لوگ کروا رہے ہیں اور آپ کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں اور نقصان پہنچوا رہے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ہم اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو ہم عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی حملے کیے گئے سرکاری اداروں پہ کیے ہیں، پاک فوج پہ تنقید کی جا رہی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر مقدمات دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں یا رہائی ہو یا کیا ہو اس بارے؟ دیکھیں جی، ویسے تو میں آج تھوڑا سا اوائڈ کروں گا پولیٹیکل سائڈ کو ٹچ کرتے ہوئے، کیونکہ ہم سب آج جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی جس تحمل سے اور جس ذمہ داری سے بیٹھے ہیں، ہم سب پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کچھ چیزوں کو ایڈریس آج سے بہت پہلے کر لیا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ جب کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے افواج پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ چھرے گھوپے، بد زبانی کی، بد کلامی کی، اگر اس ٹائم پر آپ کھڑے ہوتے اور کہتے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اس وقت آپ نے کہا جی میرا نام نہ لینا، دوسرے کا لے لینا، دوسرے نے کہا پہلے کا لے لینا، تو پھر وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اور یہ نظر آیا، لگا یہ کہ کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو وہ لوگ آ کے بات کرتے ہیں، تو آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے آگے تنقید کرنا شروع کر دی۔ لیکن وہ لوگ کچھ اور تھے، یہ لوگ کچھ اور ہے، وہ چیز بیک فائر کر گئی، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایک رول ہے، ایک سائڈ ہے۔ اگر ہم بات کریں پی ڈی ایم کا، جہاں تک ہے، اگر آپ نااہل ہیں، آپ اہل ہیں، آپ نکم ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ جب آپ کے اوپر نیب کی کارروائی ہوتی تھی آپ کہتے تھے انتقامی کارروائی ہے، تو آج جب نیب کی کارروائی ہو رہی ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائی نہیں ہے، دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ پہ ہو تو گناہ ہے، اور آپ پہ ہو تو بہت بڑا گناہ ہے،
کسی اور کے اوپر تو یہ ثواب ہے. تو یہ دوہرا بیان نہ رکھے. پی ڈی ایم کو بھی ایز مچ کہ میں پی ڈی ایم کا بہت مخالف تھا, ہوں اور رہوں گا, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بوجھ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو نہیں اٹھا پا رہا پاکستان. لیکن میں ابھی کیونکہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں ان کے پاس بھی چلا جاؤں گا کہ بھائی مل بیٹھ کے اس مسئلے کا راستہ نکالے. سب پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو بتا کے نا ہماری ریزرویشن ہو سکتی ہے, کرپشن ہو سکتی ہے, کسی کو بلیمز ہو سکتے ہیں, بٹ لیٹس بی یونائٹڈ, لیٹس بی ٹوگیدر فار پاکستان اینڈ وتھ پاکستان. اچھا واٹا صاحب یہ بتائیے, آپ نے اپنی دوران یہ بات کری بین کرنے کی, پارٹی کی بین ہو سکتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب کور کمانڈر کے گھر کے اندر حملہ کر کے گھر کا سامان اٹھا لیا جائے, وار اٹھا لیا جائے, وائس آف امریکہ تماشا دکھا رہا ہے, انڈیا میڈیا دکھا رہا ہے, کھانے پینے کی چیز, یہ کون سا, یہ تو لوٹ مار زیادہ لگتی تھی اور احتجاج کا ایک چیز. جی ایچ کیو پہ حملہ, آج گھڑیوں پاکستان میں حملہ کیا گیا, ای تھی کہ ایمبولینس کچھ دیر پہلے پشاور میں جلا دی گئی ہے. تو یہ یقیناً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو قلم قرار دینے کے لیے مواد خود یہ فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری گزارش, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, میری گزارش یہ ہے کہ جب آدمی ینگ ہوتا ہے, ینگسٹرز ہوتے ہیں, تو وہ اسی لیے ینگسٹرز ہوتے ہیں کیونکہ جس بات قابو میں نہیں رہتے وہ ارسپانسبل ہوتا ہے. ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں. بالکل جی. تو قیادت تو ابھی موجود نہیں ہے, قیادت عمران خان صاحب ہے. جو باقی قیادت موجود ہے وہ تو اپنے مفاد اور اپنے کام کے لیے سارا کھیل کھیل رہی ہے. تو وہ مواقع آپ نہ دیں جس میں ابھی گورنمنٹ کے کوریڈورز میں یہ بات آئی ہے اور میرے کان تک پہنچی ہے تو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے. تو وہ جو قیادت کے قابل بھی نہیں کہنا, عمران خان صاحب کے علاوہ جو بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک واٹس ایپ پہ ویڈیو ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے اور ہم موجود ہیں اور ہم لیڈ کریں گے, ان کا یہ خواب تب بھی ادھورا تھا, آج بھی ادھورا, آگے بھی ادھورا ہوگا. جھنڈا میرے ہاتھ میں قیادت کا, بس وہ ڈنڈا ہی رہ جائے گا, ان کا جھنڈا تو نہیں رہے گا. جناب دیکھیے آپ لوگ مجھ سے یہ سوال بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا بچا سوال ہے, لیکن دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سویلین کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ یہ اس نے کر دیا, اور جو خاص گیم پلیئرز ہوتے ہیں, گیم پلانرز ہوتے ہیں, کیوس کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں, قتلوں کی سازش میں انوالو ہوتے ہیں, اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی سازش میں ہوتے ہیں, ان کو ہم پاور کوریڈورز کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس بار اللہ تعالیٰ اپنا رحم رکھے, میں پاور کوریڈورز کے اندر ان کو جب گھسیٹوں گا, اس کا جو سانپ اور کیڑے ہیں وہ تو ویسے ہی وہ مسئلہ نہیں ہے, ان کا نام تو میں ابھی بھی ایک سیکنڈ لے سکتا ہوں, اور کابینہ کے اندر ان کے گریبان پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. پولیٹیکل پارٹی میں عمران خان کے سامنے ان کے منہ پہ بول چکا ہوں, اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مجھے جواب دے سکے, کیوں میں گلٹی نہیں تھا. اور میرے لیے تو دیکھیں اپوزیشن بھی جتنی بھی بری ہو, جتنی بھی اچھی ہو, جو بھی ہو, میرے بھی تو کوئی الزام اللہ کی مہربانی سے لگا نہیں ہے, نہ لگا ہے, کیونکہ میرے وہ کام کیے نہیں. اور میں نے عمران خان صاحب کے لیے جو پریس کانفرنس بھی کی, وہ ارشد شریف کا اینگل تو ایک تھا جس پہ سب جھاڑ کے ہاتھ نکال رہے تھے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, لیکن عمران خان صاحب کی جان کو بچانے کے لیے جو میں نے کام کیا وہ ہوا اٹیک. انفارچونیٹلی اس میں ہمارے اور ورکرز مارے گئے, وہ بچی ہماری بہن بیٹی رپورٹر ماری گئی. ذل شاہ کا قتل بھی رائے گا نہیں جائے گا, میں آپ کو صرف آج کے دن اتنا بتا سکتا ہوں. اس کے اندر ہی مقاصد تھے, اپنے اور پرائے اس کے اندر انوالوڈ ہیں, اور وہ لوگ ارشد شریف کے کیس میں بھی انوالوڈ ہیں, عمران خان کی فائرنگ میں بھی وہ لوگ انوالوڈ ہیں, ذل شاہ کی موت میں بھی ان کا انٹرسٹ اور پلاننگ تھی. یہ ایک بہت بڑی گیم ہوتی ہے سیلف انٹرسٹ کی. اگر میں سیلف انٹرسٹ کے اندر چلا جاؤں تو بہت کچھ اپنے لیے کرنے کے لیے بہت سارے کھڈے کھود دوں گا, کیونکہ آپ کا الٹیمیٹ طاقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو ایک انہونی طاقت اگر آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ کرپٹ نہیں رہتے, آپ ایبسولوٹ کرپٹ ہو جاتے ہیں. یہ الزام لگاتی رہی ہیں کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے اور غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. آج آپ نے تسلیم بھی کیا کہ ان کے دائیں بائیں ایسے لوگ ہیں جو فارن ایجنسی سے کنیکٹڈ ہیں. تو کیا عمران خان صاحب باخبر نہیں تھے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نہ کسی فارن ایجنڈے پہ ہیں, نہ عمران خان صاحب کسی فارن کا اعلی کار ہیں. عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ عمران خان صاحب کی پاپولر ویو کو اپنی طرف کر کے ایز اے سیکنڈ آپشن ہماری گورنمنٹ کے پہلے دن سے لے کے آج تک کوششیں کر رہے ہیں, اور وہ رابطے میں ہیں. کچھ ملک سے نکل رہے ہیں, کچھ ملک سے نکلنے کی تیاری میں ہیں, کچھ فون چینج کر چکے ہیں. میں نے کلمہ پڑھ کے آپ کو کہا, اور میں کسی کے لیے کوئی کلمہ نہیں پڑھوں گا, اور نہ میں کوئی کسی پارٹی کے اندر جا کے کوئی وزارت دے رہا ہوں.
کہ کل کی رات کی تاریخ میں بھی میں نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر کے پکڑوایا ہے. تو جب اس نوعیت کے لوگ ہوں تو جو بچے ہمارے جذباتی سڑک کے اوپر لڑ رہے ہیں غصے میں ہیں ان کو سمجھانا ہمارا کام ہے اور وہ سمجھیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کرے گا لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور یہ چیز پیچھے ہٹے گی. نام بتا دیں ضرور بتاؤں گا. گرفتاری کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ قانونی تھی غیر قانونی تھی؟ طریقہ کار کیسا تھا؟ دیکھیں اس میں تو میرے خیال سے کورٹ میرے اور آپ سے زیادہ امپورٹنٹ قانون بھی جانتی ہے رول بھی جانتی ہے. تو انہوں نے جو ورڈک اپنا دیا ہے اس ورڈک کے اندر ہم اسی ورڈک کو لے کے چلے کہ جو جج صاحب چیف جسٹس صاحب نے جو بات کہی ہے آئی تھنک وہ میرے اور آپ سے اوپر ہی بات ہے کہ ہمیں اتنی قانون کی ڈیٹیل نہیں پتا. لیکن جہاں تک ہینڈلنگ کی بات ہے اس پہ آپ سوال ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور دیکھیں اگر آپ ہمارے اعتبار میں بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ہم انسان ہیں لیکن وہاں بھی ہم نے چاہا کچھ ہوا کچھ جو نہیں تھے ملوث وہ باہر نکل ہے. ٹھیک ہے لیکن میرا یہاں جو سارا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہم ہاتھ مضبوط کریں. اس ٹائم پر عمران خان کی پارٹی ابھر کے نظر آئے کہ یہ مدینہ کی ریاست کے لوگ ہیں یہ آپس میں ڈنڈے گولی جلانے والی پارٹی نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو آگے لے کے مورلی ان کو آگے لے کے پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی آج اگر وہ ایکسس ملے گا تو وہ اپنے لوگوں سے اپنے پیار کرنے والوں کو یہی کہیں گے کہ وہ لیکن جو بیچ والے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جو پکڑوا رہے ہیں جو بند کمروں میں وہ ایکسائٹ اور انسٹیگیٹ کرے چیزوں کو تاکہ آگ لگے کنٹرول سے باہر چیزیں ہوں ملبہ عمران خان صاحب پہ گرے اور وہ عمران خان صاحب کی جگہ آ جائیں تو ان کے پاس پھر جیسے آپ نے کہا میرے آپ بڑے ہیں کہ ان کا ڈنڈا رہ جائے گا جھنڈا نہیں رہے گا انشاءاللہ. یہ 11 والوں میں سے ایک بہت نہیں جس کو گرفتار ہو گئے